محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فجر مکمل اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، ہر ایک لفظ کا معنی، شان نزول پڑھنے والے ہیں۔ دوستو، ہم کل کے سبق میں سورہ بلد پڑھے تھے۔ اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پہ ویڈیو ہے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو تھوڑی بڑی ہوگی، آپ کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے اور سورہ فجر کی مکمل جانکاری حاصل کرنی ہے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی کتاب کھول لیں، اما پارہ سورہ فجر نکالے، آپ وضو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفجر مکیہ، اس سورت کا نام سورہ فجر ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع، 30 آیتیں، 139 کلمے، 597 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ کو زبانی یاد کر لینا۔ اب ہر ایک لفظ کا معنی پہلے سمجھے۔ عشرن، عشرن کا مطلب ہوتا ہے 10۔ الشفعی، جفت عدد۔ وتری، طاق عدد۔ یسری، گزرتی ہے، گزرے۔ حل، کیا۔ حجرن، عقل، سمجھ۔ عادن، ہود پیغمبر کی قوم کا نام، قوم عاد۔ ارما، قوم عاد کے شہر کا نام ارم۔ العماد، ستون۔ لم یخلق، نہیں پیدا کیا گیا۔ مثلو، مانند۔ بلاد، ملکوں، شہروں، جمع بلد۔ جابو، انہوں نے کاٹ ڈالا۔ صخرہ، سخت پتھر، چٹان۔ وادن، وادی، 2 پہاڑوں کی درمیان جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ فرعون، مصر کا بادشاہ۔ اوتاد، میخیں، کھوٹیاں۔ طغوا، سرکشی کی، انہوں نے۔ اکثرو، انہوں نے کثرت سے پھیلایا۔ فساد، خرابی، فساد۔ صبا، برسا دیا، پھٹکار دیا۔ صوتا، کوڑا، چابک۔ عذاب، قہر۔ مرصاد، وقت کا منتظر، گھات۔ ٹھیک ہے، ہر ایک لفظ کا معنی سمجھ لیے۔ ہم سورہ فجر کو 2 جز میں پڑھیں گے، ایک جز کا یہاں پہ، ایک جز پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے اس جز کا جو آپ ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلیں۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہر عقل مند کے نزدیک۔ علم، کیا تم نے۔ تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھا تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسا شہروں پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشیں، اور میخوں والے فرعون۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، جو ان شہروں میں بہت فساد کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا ڈالا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ فاما الانسان اذا، لیکن آدمی تو جب، اب اس کا ترجمہ آگے کریں گے، پہلے اس سے ہر ایک لفظ کا معنی دیکھیں۔ اب دوسرے جز کا ہر ایک لفظ کا معنی دیکھیں۔ اذا ما، اذا ما کا مطلب ہوتا ہے جب۔ اب تلا، آزمائے۔ اکرمن، کرم کیا ہے مجھ پر۔ نعم، نعمت۔ قدرہ، اندازہ سے دیتا ہے۔ رزق، روزی۔
اہاننی مجھ کو ذلیل کیا، کلا بل نہیں بلکہ، تکرمون تم کرم و احسان کرتے ہو، تحاذون تم رغبت دلاتے ہو، تأکلون تم کھاتے ہو، تراثا مردے کا مال میراث، اکلن کھانا، لما ہپ ہپ کر، ہپ ہپ کر سمیٹ کر، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اب آگے اس کا دیکھیے ہر ایک لفظ کا معنی پہلے۔ تحبون تم دوست رکھتے ہو، جمع نہایت بہت، دکا تی پست کر دی جائے، دکن دکا چول چول ہلانا، ملکو فرشتے، صفن صفا صف بصف، وجیعہ لائی جائے گی، یتذکرو یاد کرے گا پچھتائے گا، انی کیا فائدہ، ذکرہ سوچنا، یا لیتنی اے کاش میں، قدم تو میں آگے بھیجا، حیاتی میری زندگی، یعذبو عذاب کرے گا، یوثقو باندھے گا، وثاق باندھنا قید کرنا مضبوط، مطمئن یہاں پہ مطمئنہ ہے، یہاں پہ تا ہوگا مطمئن، ٹھیک ہے، مطمئنہ مطمئن آرام لینے والی، ارجعی واپس آ، مرضیہ جس سے کوئی راضی ہو، ادخلی تو داخل ہو، عبادی میرے بندے، جنتی میری جنت، ٹھیک ہے، ہر ایک لفظ کا معنی سمجھ لیے۔ اب اس کا آپ ترجمہ دیکھیں، پہلے ہم پڑھ لیے تھے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اس کو اس کا رب آزمائے پھر اس کو عزت دے اور اسے نعمت دے تو کہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اسے آزمائے پس روزی اس پر تنگ کر دیں تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، اور رغبت نہیں دیتے مسکین کو کھانا کھلانے کی، وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال ہپ ہپ کر کھاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے تمہارا رب اور آئے فرشتے صف بصف، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، اور اسی دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا، وہ کہے گا اے کاش میں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنے اس زندگی کے لیے پہلے نیک عمل بھیجا ہوتا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا، وَلَا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس جیسا باندھنا کوئی باندھ کر رکھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، پس اے مطمئن جان لوٹ چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو دوستو اسی طرح آپ کو ترجمہ کر لینا ہے اس سورت کا، میں نے جس طرح کرایا ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں ہم، تشریح بہت لمبی ہے، آپ دھیان سے دیکھیں۔
تفسیر والفجری، صبح کی قسم، مراد اس سے ایک محرم کی صبح ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا ایک ذی الحجہ کی صبح جس سے 10 راتیں ملی ہوتی ہے، یا عید الضحیٰ کی صبح۔ لیالین عشر، 10 راتیں، مراد اس سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق، ہر چیز کی جفت یا طاق یا ان راتوں کے یا نمازوں کے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب گزرے، یہاں رات سے مراد شب قدر ہے جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جو کثرت ثواب کے لیے مخصوص ہے، یا معراج کی رات۔ 5 قسمیں، اس صورت میں 5 قسمیں کھائی گئی ہے، صبح کی، 10 راتوں کی، جفت کی، طاق کی اور 1 رات کی۔ یہ 5 امور ارباب عقل کے نزدیک ایسے عظمت رکھتے ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ موقت کرنا شایان ہے، کیونکہ ایسے عجائبات و دلائل پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جواب قسم یہ ہے کہ کافر کو ضرور عذاب دیے جائیں گے۔ اس جواب پر اگلی آیت دلالت کرتی ہے۔ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے جن کے قد بہت دراز تھے، کہتے ہیں کہ 12 گز تک کا قد ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام، عاد، ثمود، شداد اور شہر ارم، اس کے بارے میں اس کی تشریح دیکھیں۔ قوم عاد بت پرست، جنگجو، ظالم اور بالغ البال تھے، طاقتور ایسے کہ بڑے بڑے پتھروں کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتے اور تمام ایمن کے ملکوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ اس میں 2 بادشاہ پیدا ہوا، ایک شدید، دوسرا شداد۔ عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت اور سلوت کے سبب مغرور ہو گیا اور وحدانیت سے انکار کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کرنے اور راہ راست پر لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ قوم عاد کے مشہور اور معزز قبیلہ خلود کے ایک فرد تھے۔ آپ نے اپنی قوم یعنی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف دعوت دی اور قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت کی یاد دلاتے رہے، مگر اس قوم نے نہیں مانا، بلکہ سرکشی اور طغیانی روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہود علیہ السلام کی تذلیل، تکذیب اور مذاق اڑانے لگے۔ الحاصل حضرت ہود علیہ السلام اس سے تنگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 8 دن 7 راتیں برابر تیز و تند طوفان ان پر مسلط کیے، جس سے ان کی آبادی تہ و بالا ہو گئی۔ قوم عاد اور ثمود بے حس و حرکت ایسے پڑے نظر آتے تھے کہ جیسے آندھی سے تنا وہ درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ الغرض ان سب کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مخلصین خدا کی رحمت سے محفوظ و مامون رہے۔ شہر ارم اور جنت، ارم عاد کے دادا ہے۔ شہر ارم عدن کے قریب انہوں نے اپنے نام سے آباد کیا۔ کہتے ہیں کہ ارم وہی شہر ہے جہاں اب اسکندریہ آباد ہے، اس کے آس پاس ابھی بہت سے کھنڈرات ہیں۔ عاد کے 2 بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ شدید تو کچھ ہی دن حکمرانی کر کے مر گیا، اس کے قائم مقام شداد بادشاہ ہوا۔ ان کی بادشاہت پورے روئے زمین پر تھی۔ اس نے بہشت کا نام سن کر براہ سرکشی کہا کہ میں بھی ایک بہشت تیار کرتا ہوں۔ اس نے یمن کے بعض جنگلوں میں شہر ارم کی بنیاد ڈالی۔ کہتے ہیں کہ 300 برسوں میں ایک شہر تیار ہوا جس میں سونا اور چاندی کے محل، یاقوت اور زبرجد کے ستون تھے، اقسام کے، اس میں باغ اور نہریں تھی۔ جب شہر بن کر تیار ہوا تو ارکان دولت کو لے کر اس بہشت کی طرف چلا۔ جب شہر ارم میں داخل ہونے کے لیے ایک منزل کے برابر راستہ طے کرنا باقی تھا تو آسمان سے ایک کڑک کی آواز آئی، اس سے سب ہلاک ہو گئے، شداد بھی مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت شداد کی عمر 900 برس کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وادی القرا، وادی القرا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، وادی
قرا ایک شہر کا نام ہے، یہ حجاز اور شام کے درمیان تھا، اس میں قوم ثمود سکونت پذیر تھا۔ ثمود کی بستیوں کی کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں۔ فرعون ذی الاوتاد کس کو بولتے ہیں؟ فرعون وہ ظالم اور کافر بادشاہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتا تھا۔ ذی الاوتاد کے معنی جو میخے کرنے والا، فرعون آدمی کو چومیخا کر کے مارتا تھا، اس لیے ان کا نام چومیخا یعنی ذی الاوتاد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ فرعون جس کو سزا دیتا اور مارتا اس کے چاروں ہاتھ اور پاؤں 4 میخوں یعنی کیل سے باندھ کر سزا دیتا اور جان سے مار ڈالتا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس پر بھی اس طور پر شہید کیا اس کو بھی، ٹھیک ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا انتقال۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینے کا ارادہ کرتا تو آسیہ روکتی تھی۔ اس پاداش میں فرعون غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان کو یعنی آسیہ کو 4 میخوں سے باندھ کر چکی کا پاٹ ان کے سینہ پر رکھ دو۔ غرض حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر گرم زمین پر چکی کا پاٹ ان کے سینے پر رکھ دیا، جس کے باعث ان کے روح مبارک پرواز کر گئی۔ ماحصل یہ کہ کبھی آخرت کے علاوہ بھی دنیا میں بھی بدوں کو سزا اور نیکوں کو جزا مل جایا کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ پہلی قوموں جیسے عاد، ثمود، شداد، فرعون وغیرہ جیسے قاہر ظالم بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا، تو پھر ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا دشواری ہو سکتی ہے کہ پھر اس صورت میں بدوں اور نیکوں اور حال بیان فرمایا جو روز قیامت ان پر ظاہر ہوگا۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ ان پہلی قوموں کی حالت سے عبرت حاصل کریں اور راہ نیک پر چلے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تشریح ہے۔ تو آج کی سورت کی تشریح اور اس کا ترجمہ بہت لمبا ہے، میں نے جس طرح پڑھایا ہے اس طرح آپ کو یاد کر لینا ہے۔ پھر اگلی ویڈیو میں ہم سورہ غاشیہ اس کا ترجمہ اس کی تشریح پڑھیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔